انڈیا کے ایک اخبار کے مطابق ایک طالبہ نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے فیل ہونے کے اندیشے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور اس وسوسے میں مبتلا رہتے کہ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو اس کے ماں باپ اس کی سرزنش کریں گے، دوست مذاق اڑائیں گے اور خاندان میں بدنامی ہوگی۔ قسمت کے ستم ظرفی دیکھی کہ جب امتحان کا نتیجہ شائع ہوا تو وہ طلبہ پاس تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کی زندگی بھی مستقبل کے فرضی اندیشوں سے لرزاں رہتے ہیں، جبکہ تجربہ و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اکثر اندیشے محض مفروضی ثابت ہوتی اور کبھی حقیقت نہیں بن پاتی۔ ماضی کے پچھتاؤ اور ناخوشگوار یادوں میں جینے والا شخص ایک قنوطی، مایوس اور نفسیاتی مریض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کی حد سے زیادہ فکر کرنے والے فرد ایک وہمی اور خوفزدہ اور محدود الحواس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر معاملے کے ساتھ ان گنت اندیشے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حساس شخص کو یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بن بیاہی رہ گئی تو کیا ہوگا، اگر نوکری نہ ملی تو گزارا کیسے ہوگا، بچی نافرمان نکل گئی تو کیا کرے گی، بڑھاپا آ گیا تو صحت کیوں کر برقرار رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان اندیشوں سے نمٹنے کے لیے عام طور پر لوگ یا تو لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر نیند کی گولیوں سے احساس کو پناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا حل نہیں۔ اس کا حل جاننے کے لیے پہلی اصولی بات تو یہ ہے سمجھ لینا چاہیے کہ کل کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں۔ یہی کل کا احساس انسان کو بقا اور ارتقاء کا ضامن ہے، لیکن جب یہ فکر فرد اندیشوں کے ختم نہ ہونے والے سلسلے میں تبدیل ہو جائے اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگے تو رک کر ایک لمحے کے لیے جائزہ لیں کہ مستقبل کی اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے آپ آج کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں اگر کچھ ہے تو کر ڈالیں، اور جو بس سے باہر ہے اس پر سوچنا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پریشان ہیں کہ آپ کے 15 سال بیٹی کی شادی کے لیے رشتے اور اخراجات کے بندوبست کس طرح ہوگا۔ اس مسئلے کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رشتے کی فراہمی کا معاملہ آپ کے اختیار سے فی الحال باہر ہے۔ چنانچہ اس پر ابتدا ہی سے اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ جو ہوگا تو بہتر ہوگا۔ البتہ شادی کے اخراجات کے لیے ابھی سے کچھ رقم اگر بچا سکتے ہے تو بچا لیں اور باقی اخراجات کو اللہ پر چھوڑ لیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر اندیشے غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری زندگی گواہ ہے کہ توہمات کے ساتھ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دفتر جانے والا شخص باہر نکلتا ہے تو اسے سڑک پر ایکسیڈنٹ، آندھی، گولی، ڈاکو، زلزلہ، ہارٹ اٹیک غرض کسی بری حادثے کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اس یقین سے باہر نکلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اطمینان سے نوکری پر جاتا رہتا ہے۔ آخری اصول یہ سمجھ لیں کہ آج کی زندگی حقیقت ہے اور کل کی زندگی ایک مفروضہ، چنانچہ کل کے فرضی خوف کے لیے آج کی حقیقت سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے۔ کل کی فرضی خوشی کے حصول کے لیے آج کی زندگی کو غم زدہ کرنا مناسب نہیں، چنانچہ آنے والے کل کے لیے آج جو کر سکتے ہیں کر لیں اور پھر کل کو بھول جائیں، کیونکہ آج کا دن یقین ہے اور کل کی شام ایک گمان۔